بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنكره أي المجاز العقلي السكاكي وقال الذي عندي نقله في سلك الاستعارة بالكناية بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر خاتمۃ البحث رد ہے سکاکی پر. سکاکی نے مجاز عقلی کا کیا ہے انکار اور رد کیا ہے اس کو استعارہ بالکنایہ کی طرف. مبتدا خبر نسبت یعنی فعل فاعل کہ نسبت جس فاعل کی طرف کرنی تھی اس کی طرف نہیں غیر کی طرف. جی تو یہ جو درمیان میں اسناد ہے نا یہ فعل کی نسبت فاعل غیر فاعل کی طرف زمان مکان سبب یہ درمیان والا اسناد یہ مجاز ہے. یہ مجاز عقلی کیا ہے یہ تحقیق آپ نے پڑھ لی ہے. سکاکی اجے سبق شروع نہیں ہوا. سکاکی یہ کہتا ہے کہ اگر درمیان والے اسناد کو مجاز بنائے نا تو پھر پورا جملہ مجاز بنتا ہے. یہ جو فاعل ہے نا جو حقیقی فاعل نہیں ہے جو سمجھا رہی ہے اس سے مراد حقیقی فاعل لے لیں گے. اس سے مراد اب یہ ہے مجاز فی الطرف. کیا ہے اس کا نام رکھا ہے وہ استعارہ بالکنایہ. کیا کہ ذکر مسند الیہ کا مراد مسند الیہ حقیقی ذکر اور اس ترکیب کے اندر جو ہے نا کرینہ وہ ہوگا کہ یہ اسناد کس کی طرف کرنا تھا. یہ کرینہ بنے گا اور اس سے وہ انتقال ہوگا مسند الیہ حقیقی کی طرف. یہ سکاکی کا مقصد. تو ساری عبارت آگے آ رہی ہے ہوں سنو کہ انکار کیا ہے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ اکبر. خیر انکار کیا ہے اس کا یعنی مجاز عقلی کا یعنی وہ جس کا باقی علماء نے نام رکھا ہے کیا اس کا انکار کیا سکاکی نے. کس نے سکاکی. نو بے خدرو عاشیت. وجہ انکار یہ ہے کہ مجاز یہ کیا ہے اور تحقیق ثابت ہے طرف میں قطعاً. طرف میں تو مجاز ہوتا ہے جی اور اس بات مجاز کا اسناد میں اگرچہ فاسد نہیں ہے لیکن اس درمیان میں جس طرح مصنف نے کیا ہے لیکن ممکن ہے رد کرنا اس مجاز کو. مجاز حامل ان کے سکاکی کے لیے اس پر انکار کرنا ہے تقلیل انتشار کا اور تقریب ضبط کا. اس نے کہا اس کو مجاز فی طرف بنائیں گے درمیان والی نسبت کو مجاز نہیں بنائیں گے. تو مجاز عقلی کا انکار کیا سکاکی نے اور سکاکی نے کیا کہا ہے. سکاکی نے آگے دیکھیں نا بسم اللہ الرحمن او ذاہباً الی ان ما مرہ و نحوہ استعارۃ بالکنایہ. سمجھے ہی. اب اس کی اشارے صاحب پہلے کرتے ہیں تقریر. بے اشارے صاحب فرماتے ہیں کہ سکاکی نے کہا ہے وہ شے جی اللہ زی عندی جی
یہ مبتدائی وہ شے ثابت ہے میرے نزدیک نظم کرنا اس کا کس میں استعارہ استعارہ بالکنایہ کی لڑی میں اس کو پرو سکتا ہوں. سنیں اللہ زی عندی نظم ہو فی سلک الاستعارہ بالکنایہ. کس طرح وہ کہتا ہے جو ہے نا انبت الربیع البقلا، یہ جو ربی ہے اس کو اب مجاز اسناد کو نہیں، جو مسند لے کون انبت الربیع، ربی جو مسند لے اس ربی کو بنائیں گے استعارہ بالکنایہ فاعل حقیقی سے. کس سے؟ حقیقی سے. کیا جی انکار کیا ہے؟ انکار کیا ہے مجاز عقلی کا سکاکی نے اور کہا ہے کہ وہ جو میرے وہ شے جو ثابت ہے میرے نزدیک وہ کیا چیز ہے کہ نظم کرنا ہے مجاز عقلی کو استعارہ بالکنایہ کی لڑی میں، یعنی میں اس کو استعارہ بالکنایہ یعنی مجاز فی طرف کی وہ جو مسند لے ہے نا اس کو مجاز بنائیں گے. وہ کس طرح؟ اس طرح کے ربی یہ جو ہے نا انبت الربیع البقلا میں ربی جو ہے اس کو ایک تو یہ ہے نا کہ انبات کا اسناد ربی کی طرف یہ اسناد مجازی ہے جس طرح مصنف نے بیان کیا، یہ مجاز عقلی ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ربی ہے جو ربی ہے اس کو استعارہ بالکنایہ بنایا ہے بنائیں گے فاعل حقیقی فاعل حقیقی سے. بسم اللہ الرحمن. اور کس طرح بے واسطہ المبالغات فی التشبیہ، بے واسطہ المبالغات فی التشبیہ، یہ متعلق ہے کس کے؟ ربی کے، یعنی مبالغہ فی التشبیہ کے واسطے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مبالغہ فی التشبیہ کے واسطے ادعان لا حقیقتاً مبالغہ کریں گے جی. اور انبات کی جو نسبت ہے ربی کی طرف اس کو بنانا ہے قرینہ استعارے کے لیے کہ چونکہ انبات کا فاعل جو ہے حقیقی وہ ربی تو ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا ربی سے مراد کیا لینا ہے؟ فاعل حقیقی استعارہ بالکنایہ کرنا. تو آگے رد آ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ پر ربی کا لفظ بولا جا سکتا ہے مجازن کے؟ نہیں جی وہ نہیں بولا جا سکتا. سمجھیے تو وہ تو آگے رد آئیں گے سارے. ہاں جی. اور انبات کی جو نسبت ہے ربی کی طرف اس کو قرینہ بنانا ہے استعارے کا، اس کو قرینہ بنانا ہے استعارے. چونکہ انبات کی نسبت ربی کی طرف تو حقیقی ہے نہیں ہے، تو لہٰذا ربی جو ہے اس کو استعارہ بالکنایہ بنائیں گے فاعل حقیقی سے. اور ایک پھر پڑھیے گے او بجال الربیع. توضیح المقام یہ ہے، دھیان کریں کہ ضروری ہے استعارہ مذکورہ میں استعارہ بالکنایہ میں ایک ہو مستعار عنہ ہو جس سے استعارہ کیا گیا، ایک ہے مستعار جس کو، استعارہ کیا گیا، ایک ہے مستعار لا جس کے. آپ مثال سمجھاتے ہیں کہ جو مشہور کئی بار پڑھی ہے، جب تو کہے کہ گاڑ دیے موت نے اپنے پنجے فلاں میں، گاڑ دیے موت نے ان شابت المنیت و اظفارہا. اب مستعار من ہو جس سے استعارہ ہے وہ ہے درندے کا معنی. سنیں، اور وہ معنی کون ہے؟ حیوان مفترس حقیقتاً جو ہے. اور مستعار جو ہے وہ کون ہے؟ یہ سابو کا معنی مستعار من ہوا ہے اور لفظ سابو کیا ہے؟ اور مستعار لا جو ہے وہ منیہ کا معنی ہے. اور معنی ان کے قول کو استعارہ بالکنایہ کہ بے شک تو کنایہ کرے مستعار سے ایسی شے کے ساتھ جو مستعار کے لوازم سے ہو، میری مراد اظفار، اور نہیں تصریح نہ تصریح کرے تو مستعار کے ساتھ. یہ کن کے طریقے پر ہے؟ جمہور کے طریقے پر. اور سکاکی کی رائے پر مستعار من ہو کون ہے؟ وہ مشبہ ہے جس سے اشتہارہ کیا گیا، یعنی منیہ کا معنی یہ مستعار من ہو ہے. اور مستعار لفظ ہے جو دال ہے مشبہ پر، یعنی لفظ،
اور جس کے لیے استعارہ کیا گیا وہ صابو کا معنی درندہ، پس کہا جائے گا اندہ فی تقریر حاش سکاکی کے نزدیک استعارے کی تقریر میں یوں کہا جائے گا کہ تشبیہ دی گئی ہے منیہ کو، اور دعویٰ کیا ہم نے کہ یہ صابو ایک منیہ ایک فرد ہے، اے مطلب ہے کہ مجازن اس کا فرد بنانا ہے جی۔ پھر لائے ہم لفظ جو دلالت کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مشبہ پر، یعنی منیہ، دلال ہے کہ مراد اس سے کیا ہے، وہ کون ہے، اے شابہ سے، کس واسطے سے، بے واسطہ قرینہ جو دلالت کرتا ہے اس پر، کون، ناخن موت کے نہیں ہوتے، درندے کے ہوتے ہیں، آگے سمجھے، لیکن علم بیان کے اندر اس کی پوری وضاحت ہے جی۔ اور وہ کہنا بے واسطہ تل ظاہر یہ ہے کہ مراد شارع کی مبالغہ فی التشبیہ ہے، مصنف کی مبالغہ فی التشبیہ جی، یعنی مراد مبالغے کے ساتھ، مبالغہ فی التشبیہ کے ساتھ داخل کرنا مشبہ کو کس میں، اور بنانا مشبہ کو فرد، ادعان، یہ مطلب ہے کہ بے واسطہ المبالغہ فی التشبیہ کا یہ مطلب ہے کہ بھئی دعویٰ کرنا کہ یہ جو اس وقت فاعل بنا ہوا ہے یا نائب فاعل ہے، یہ حقیقی فاعل نائب فاعل کا فرد ہے، حقیقی فرد ہے، جو سمجھے ہی، اے شابہ سے۔ اگے دیکھ وجال نسبت اتفیس کا علا او بے واسطہ تن پر، پھر نہیں مخفی کہ یہ مخالف ہے اس کے جو مشہور ہے، یعنی استعارہ بالکنایہ کا قرینہ سکاکی کے نزدیک ثابت کرنا ہے صورت وہمیہ کا، جس کا نام رکھا گیا استعارہ تخیلیہ، تو پس واجب ہے یہ کہ لوٹایا جائے اس پر کہ مراد بنانا نسبت اس کی جو کہ شبیہ بالانبات ہے، شبیہ بالانبات الیہ قرینہ، اور جواب دیا گیا کہ وہ جو مشہور ہے محمول ہے استعارہ بالکنایہ پر، جو کنایہ فی المجاز کا غیر ہے، جو مجاز عقلی کے غیر میں کنایہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو کنایہ واقع ہے نا کس میں، مجاز عقلی میں، یہ کبھی ہوتا ہے امر محقق، کیونکہ فَإِنَّهُ نَفْسُ قد کے خود سکاکی نے مجاز عقلی کی بحث میں تصریح کی ہے کہ قرینہ کبھی ہوتا ہے امر، جیسا کہ انبت الربیع البقلا میں ہے، سمجھے ہی، ان معنی کرتے کہ چلیے خلاصہ ہے کہ سکاکی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جو فاعل اس وقت جو مسند لہ بنا ہے اس کو اس سے کنایہ کرنا ہے فاعل حقیقی سے، تو نائب فاعل تو نال ہی ہویا جی، اور انکار کیا اس کا، یعنی مجاز عقلی کا سکاکی نے، یعنی جس کا باقیوں نے نام رکھا ہے مجاز عقلی، سکاکی نے اس کا، اور کہا سکاکی نے وہ شے جو ثابت ہے میرے نزدیک نظم کرنا مجاز عقلی کو استعارہ بالکنایہ کی لڑی میں، کس طرح ربی کو بنانے کے ساتھ، اور بجال ربی مثلاً بے مثال دیتی، ربی کو بنانے کے ساتھ استعارہ بالکنایہ فاعل حقیقی سے، کس سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کس طرح، مبالغہ فی التشبیہ کے واسطے کے ساتھ، اور مبالغہ فی التشبیہ کا مطلب پڑے بھی مشبہ کو داخل کرنا کس میں، آگے ساری گل آ رہی ہے دھیان کریں، اور انبات کی نسبت کو بنانا، انبات کی نسبت الی الربی کو بنانا، قرینہ استعارہ کے لیے اس طرح میں، او بجالے جی، اور انکار کیا ہے اس کا، عطف پا کے بات ہے تو منع کریں اس طرح جی، سکاکی نے، اور کہا وہ شے جو ثابت ہے میرے نزدیک نظم کرنا ہے مجاز عقلی کو استعارہ بالکنایہ کی لڑی میں،
ربی کو بنانے کے ساتھ استعارہ بالکنایہ فاعل حقیقی سے مبالغہ فی تشبیہ کے واسطے کے ساتھ اور انبات کی نسبت الی ربی کو بنانے کے ساتھ کرینہ للاستعارہ، یہ تقریر کی ہے شارح نے سکاکی کی۔ اب جو آگے متن آ رہا ہے جو علامہ قزوینی نے متن بیان کیا ہے اس کا کہتے ہیں کہ اس کا یہی مطلب ہے بہاضم معنی قوله ذاهبا الى ان ما مر به من الامثلة ونحوه استعارة بالکنایہ۔ بس علامہ فرماتے ہیں، علامہ تفتزانی صاحب، یہی معنی ہے ماتن کے قول کا کہ انکار کیا ہے سکاکی نے مجاز عقلی کا، دراں حالے کے جانے والا ہے سکاکی اس شے کی الا ان، اس شے کی طرف کہ وہ جو گزر گیا ہے، یعنی امثلہ اور مزید ان کے امثلہ جانے والا ہے کدھر؟ استعارہ بال، یہ مجاز عقلی نہیں ہے بلکہ یہ سارے استعارہ بالکنایہ ہیں۔ کیا جی؟ شارح فرماتے ہیں کہ یہی معنی ہے جو مصنف رحمہ اللہ کا آنے والا قول ہے کہ انکار کیا ہے مجاز عقلی کا سکاکی نے دراں حالے کے وہ بے انکار کر کے اس نے کیا کیا ہے جی اس بات کی طرف کہ وہ جو گزر گئے ہیں، یعنی امثلہ اور ان کے مثل یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے استعارہ بالکنایہ ہیں، مجاز عقلی نہیں۔ ہاں، اور یہ ہے معنی ماتن کے قول الاخر ہی کا کہ پیچھو نا بھی، اور انکار کیا سکاکی نے مجاز عقلی کا دراں حلے کے جانے والا ہے اس بات کی طرف کہ وہ جو گزر گئے ہیں امثلہ سے، اور جڑے مجاز عقلی دی مثالاں ساری گزاریاں نے، اور اس کی مثل یہ سارے کیا ہیں؟ استعارہ بالکنایہ ہیں جی۔ اور یہی معنی ہے مصنف رحمہ اللہ کے قول کا، اور انکار کیا سکاکی، انکار کیا مجاز عقلی کا سکاکی نے دراں لے کے جانے والا ہے اس بات کی طرف کہ وہ شے جو گزر گئی ہے یعنی امثلہ اور اس کی مثل یہ استعارہ بالکنایہ ہے۔ اب واہ واہ السکاکی کی انتذکر المشبہ و ترید، نہ اے بنانا مخاطب دسی المشبہ و ترید، ان تذکر تذکر المشبہ و ترید المشبہ به بواسطۃ قرینہ۔ یہ استعارہ بالکنایہ جو یہ مجاز عقلی میں ہے، مجاز عقلی میں استعارہ بالکنایہ سکاکی کے نزدیک یعنی بحسب اعتقاد المصنف، جیسا کہ عنقریب آگے آ رہا ہے کہ سکاکی کے نزدیک استعارہ بالکنایہ یہ کہ ذکر کرے تو مشبہ کو، یعنی ربی کو مثال کے طور پر، اور ارادہ کرے تو مشبہ بے کا جی حقیقی فاعل کا، لیکن بے واسطہ قرینہ تن کیا کیا جی سکاکی کے نزدیک واہ واہ استعارہ بالکنایہ سکاکی کے نزدیک یہ ہے کہ ذکر کرے تو مشبہ کا اور مراد لے تو مشبہ کے ساتھ مشبہ بے قرینے کے واسطے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اے شابہ سے قرینہ کون ہے؟ ان تنصب بس قرینہ یہ کہ منسوب کرے تو مشبہ مذکور کی طرف ایک شے جو مشبہ بے کے لوازم مساویہ سے ہو، جو مشبہ بے کا لازم اور اس کے مساوی ہو، کہ جہاں مشبہ بے ہو وہ لازم وہاں موجود ہوتا ہے، تو مشبہ بے کے لازم مساوی کا ذکر کرنا مشبہ کے ساتھ، یہ قرینہ ہوگا کہ مشبہ سے مراد مشبہ بے ہے۔ کیا کہ جی قرینہ یہ ہے کہ منسوب کرے تو مشبہ مذکور کی طرف ایک شے جو مشبہ بے کے لازم مساوی میں سے، لوازم مساویہ میں سے، یعنی مشبہ بے کا جو لازم ہے اور مساوی دونوں، جہاں لازم ہے جہاں مشبہ ہے وہاں وہ مشبہ بے ہے، وہاں وہ لازم ہے جہاں لازم ہے وہاں مشبہ بے ہے،
اس کو ذکر کریں نا مساوی کو، تو مساوی کا قانون کیا ہوتا ہے؟ جہاں ایک مساوی ہو وہاں دوسرا مساوی. تو اب جب مشبہ بے کا لازم مساوی تو ہے کس کے ساتھ؟ مشبہ کے ساتھ. مشبہ بے کوئی نہیں ہے، تو حالانکہ ہے یہ لازم، یہ مساوی ہے کس کے؟ مشبہ بے کے. اس لیے اس لازم مساوی کی وجہ سے مشبہ سے مراد کیا لیں گے؟ تاکہ مساوی دونوں ایک جگہ پائے جائیں. جی یہ ہے کس کے نزدیک؟ شاباش سے. اور استعارہ بالکنایہ سکاکی کے نزدیک یہ کہ او سارے مسئلہ بناتا بھی ٹھیک ہے، ذکر کرنا مشبہ کا اور مراد لینا مشبہ بے کا. انج منع کرو تا بھی ٹھیک ہے. آن بستی ہے پہ کرینے کے واسطہ کے ساتھ اور کرینہ یہ کہ نسبت کرے تو مشبہ کی طرف ایک شے لوازم سے، ایسے لوازم جو مساویہ ہیں مشبہ بے کے. شاباش سے. جی سقاقی کے نزدیک یہ ہے کہ ذکر کرے تو مشبہ کا اور مراد لے تو مشبہ بے قرینہ کے واسطے کے ساتھ. اور قرینہ یہ ہے کہ نسبت کرے تو مشبہ کی طرف ایک شے کی جو مشبہ بے کے لوازم، شے کی لوازم سے، شے کی لوازم سے ایسے لوازم جو مساوی ہیں مشبہ بے کے. سنیں ہی یہ اس کی کیا ہیں؟ مساوی ہے. اچھا جی تے اگے پڑھنا پھر کر دیں ہم مثلو ثم تفردها بالذکر وتطیف فتقول مخالب المنیت نشبت بفلان. جیسا کہ یہ مثال دی جو مشہور ہے، تشبیہ دے تو منیہ کو کس کے ساتھ؟ فی اغتیال النفوس، بنفوس کو اچک لے جانا. اس میں تشبیہ دے وجہ شبہ کی ہے، جو درندہ حملہ کر دے میں موت بھی حملہ کر دی، کہ تشبیہ دے تو موت کو کس کے ساتھ؟ پھر علیحدہ کرے تو موت کو ذکر کے ساتھ. درا حال ہے کہ ارادہ کرنے والا اور موت سے شبہ بے کون؟ سابو. اور ملائے تو منیہ کے ساتھ ایک شے جو سابو کے، تو اب ذکر ہوگا کس کا؟ منیہ کا، مراد ہوگا سابو. جیسے مخالب المنیات ناشبت بفلان، موت نے پنجے گاڑ دیے فلانے میں. جی تو پنجوں کا گاڑنا یہ تو درندوں کے ساتھ مساوی ہے. جی تو اب ذکر کیا منیہ کے ساتھ، تو اب منیہ سے مراد کیا ہے؟ سابو، درندہ. جی جیسے تشبیہ دے تو منیہ کو سابو کے ساتھ، پھر علیحدہ کرے تو منیہ کو ذکر کے ساتھ. اے مریدم بہا اتل لکھی، ارادہ اس کے ساتھ مشبہ بے ہو، وہ کون؟ سابو. جی اور اضافت کرے ملائے تو منیہ کے ساتھ ایک شے جو سابو کے لوازم سے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ناخن ہے، پنجے ہیں. کہے تو کہ مخالب المنیتی نشبت بفلان. ایک مثال دی انہوں نے، سنیں ہی، جیسا کہ یہ کہ تشبیہ دے تو منیہ کو سابوں کے ساتھ اور نفوس کے اغتیال میں حملہ کرنا، پھر علیحدہ کرے تو منیہ کو ذکر کے ساتھ. اے مریدم بحل مشبہ بے یعنی سابو، اور ملائے تو منیہ کے ساتھ ایک شے سابو کے لوازم سے، وہ کون ہے؟ ناخن، پنجے. پس کہہ تو مخالب المنیات ناشبت بفلان. ہاں جی جیسے یہ کہ تشبیہ دے تو منیہ کو سابو کے ساتھ، پھر علیحدہ کرے تو منیہ کو ذکر کے ساتھ، اور ملائے تو منیہ کے ساتھ ایک شے جو سابو کے لوازم سے ہے. پس کہہ تو مخالب المنیتی نشبت بفلان. اور دیکھیں نا، او ان تذکرہ. جی یعنی ذکر کس کا؟ بوجہ ہونے اس کے ماں کے ماں مستری. اور پیچھے جڑا سی
تو اعتراض کیا گیا بائیں طور کے استعارہ بالکنایہ سکاکی کے نزدیک وہ کون ہے؟ نہ کہ ذکر مشبہ ہے۔ جواب دیا گیا کہ اضافت ذکر کی تعبیر لٹائی جائے گی اسی کے ساتھ قول ان تذکر من اضافت صفت الموصوف یعنی مشبہ مذکور، سنا جی، المساویہ کی۔ اس پر ایک سوال ہے، اعتراض کیا گیا اس پر، یہ تو مثال دی موت کی کہ انبات کی جو مثال دینی آگے، انبات نہیں ہے لازم جو مساوی ہو کس کے، کیونکہ یہاں مشبہ بھی تو اللہ تعالیٰ بنانا ہے جی، قادر مطلق بنانا ہے، تو جو انبات ہے وہ اللہ کے، انبات اگانا یہ جو فعل ہے یہ تو اللہ کے، ذکر تو یہ کرنا تھا لازم مساوی ذکر کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور اگانا تو مساوات کہاں ہوئی؟ اور سمجھے سوال، کیونکہ سکاکی کے نزدیک تو مساوات ہے کہ اس کے ساتھ ذکر کرنا ہے لازم مساوی کا، تو یہاں انبات کو بنایا لازم مساوی جی، کس کا؟ فاعل حقیقی کا جی، تو فاعل حقیقی تو یہاں انبا کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ کیسے مساوی ہو گیا؟ جواب ہے، دھیان کریں بھائی، مراد انبات سے انبات بالقوہ ہے، انبات بالفعل نہیں ہے۔ کیا؟ بات بالقوہ، انبات بالقوہ اور ہے انبات بالفعل، اور انبات بالفعل حادث ہے کہ بالفعل جو چیز آپ اگائی جا رہی ہے یہ حادث ہے، لیکن انبات کی قوت، انبات بالقوہ مراد ہے، اور نہیں شک کہ یہ انبات بالقوہ جو ہے یہ لازم، بلا شکا نہ ہو لازم مساون۔ جواب دینا بائیں طور کے مراد انبات سے کیا ہے؟ بات بالقوہ ہے، اور نہیں شک کہ یہ تو لازم مساوی ہے، کہتے ہیں یہ جواب مستقیم نہیں، ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ لازم آئے گا اس پر یہ کہ معنی انبت الربیع البقلا کا سکاکی کی کلام پر یہ ہو کہ قدرہ علی الانبات، جی کیا کیا جائے؟ مقدر کیا جائے گا، بسخافت و ظاہر کیا کیا ہونا اس پر ہوگا معنی انبت الربیع البقلا سکاکی کی کلام پر مقدر کیا جائے گا، ان بات پر بھی حقیقی معنی پھر مراد نہیں ہوگا نا، حقیقی معنی تو نہ ہوگا نا، بلکہ قوت ہوئی نا ان بات کی، بھئی حقیقی معنی ان بات نہیں ہے کہ بالفعل چیز پیدا ہو گئی ہے جی، سمجھے ہی؟ یہ تو پھر ہوگا نا کہ کیا ہے ان بات کی قدرت، کیونکہ فعل جب ان بات کا معنی کیا لینا ہے؟ بالقوہ، تو پھر بالفعل تو مراد نہ ہوگا جی، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مراد تو بالفعل ہے کہ انبت الربیع البقلا بالفعل مراد ہے، بالقوہ نہیں مراد، یہ تب بولتے ہیں جب بالفعل چیز پیدا ہو چکی ہے، اے شاباش جی۔ احسن فی الجواب یہ کہا جائے کہ مراد انبات سے بات بالفعل ہے، اور مساوات نہیں، مراد مساوات سے عدم صدقن و قسمن، یہ مراد نہیں ہے مساوات سے کہ بھئی وہ مساوی سے صدقن قسمن بالکل جدا ہی نہ ہو کہ مساوی ہو تو مساوی بھی ہے، نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، بلکہ مراد لوازم مساویہ سے للملزوم کہ ملزوم نہ پایا جائے مگر اس سے، سنیں نا کہ لوازم مساویہ کس کے لیے مساویہ؟ ملزوم کے لیے، یہ کہ لوازم نہ پائے جائیں مگر اسی ملزوم سے پائے جائیں، یہ مطلب ہے لازم مساویہ کا، بوجہ ہونے ان لوازم کے خاص کس کے ساتھ؟ لازم نہ ملزوم کے ساتھ، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان بات نہیں پایا جاتا مگر یہ بات نہیں منافی تحقق لا ینافی تحقق و تعالی قبلہ کہ اللہ تعالیٰ ہو ان بات بالفعل نہ ہو تو یہ اس کے منافی نہیں ہے، دھیان کرے جی وہ ہے پلاؤ جی اگے جی بناء علی ان المراد بالربیع، سوال یہ تھا نا کہ کہا تھا لوازم مساویہ، تو ان بات تو اللہ کے مساوی نہیں ہے، تو پھر بعد نے جواب دیا بالکل وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو مراد ان بات بالفعل ہی ہے،
لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے صدقن کذبن عدم انفقاق ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ لوازم ایسے ہیں جو ملزوم کے بغیر پائے نہیں جاتے، ملزوم کے بغیر، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انبات اللہ کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ جی بناء على ان المراد بالربيع الفاعل الحقيقي للانبات يعني القادر المختار بہترین قرينة نسبة الانبات الذي هو باللوازم المساوية للفاعل الحقيقي إليه لا إلى الربيع۔ بس اب وہ جو یہ او ذاہباً کی علت جانے والے ہیں سکاکی اس بات کی طرف کہ وہ جو گزر گیا مسئلہ وغیرہ سے وہ کیا ہے، استعارہ بالکنایہ ہے، وہ انہوں نے بنا کی ہے اس بات پر، جو دھیان کرا جی کہ یہ جو ہے نا انبت الربیع البقلا کی، تو انہوں نے مراد لیا ہے ربی سے، یہ ہے استعارہ بالکنایہ، یعنی مجاز فی الطرف، مجاز فی الطرف کہ بنا کی اس پر کہ مراد ربی سے کیا ہے، للانبات، انبات کا جو فعل حقیقی ہے نا وہ ربی سے مراد ہے، ربی سے وہ مراد ہے، اور وہ کون ہے، قادر مختار۔ اچھا یہ جو فاعل مراد ہے اس سے مراد فاعل حقیقی ہے، قرینہ کون سا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انبات کی نسبت کرنی، سمجھے کہ قرینہ کیا ہے، انبات کی نسبت، وہ انبات جو کہ لوازم مساویہ سے ہے کس کے لیے، جس کا معنی بھی سمجھا کہ بات حقیقی تو اللہ کے سوا نہیں پایا جاتا، تو یہ قرینہ ہے کہ یہ جو نسبت کی ہے بات کی کدھر، ربی کی طرف، تو یہ نسبت بتاتی ہے کہ مراد ربی سے کون ہے، فاعل حقیقی ہے، لہذا یہ مجاز فی طرف بنائیں گے، نسبت کو مجاز نہیں بنائیں گے مجاز عقلی، بلکہ جو مسند لے بنائے اس میں مجاز بنائیں گے کہ اس سے مراد فاعل حقیقی ہے، اس سے مراد ذکر ربی کا اور مراد فاعل حقیقی۔ کیا کہ بھائی سکاکی کی دلیل یہ ذاہباً جو ہے اس کی یہ علت ہے کہ وہ کیوں گئے ہیں اس بات کی طرف، کیوں گئے، اس بنا پر گئے ہیں کہ ربی سے مراد یہ انبات کا جو فاعل حقیقی ہے نا وہ مراد، اور دسا سے شروع وچ تو وہ فاعل حقیقی کون ہے، مختار ہے، یہ کیوں مراد ہے، قرینہ کون سا ہے، وہ ہے کہ انبات کی نسبت کرنی کہ ربی کی طرف، یہ قرینہ ہے، وہ انبات جو کہ فاعل حقیقی کے جس کا معنی بھی کیا حاشیے پر سوال جواب کر کے جی وہ سمجھے ہی، اے شابہ سے بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ مراد ربی سے، اوہ انبت الربیع البقلا میں فاعل حقیقی ہے انبات کا، یعنی قادر مختار، انبات کی نسبت کے قرینے کے ساتھ، وہ انبات جو کہ فاعل حقیقی کے لیے لوازم مساویہ سے ہے، ایک انبات کی نسبت کا نسبت کرنے کے قرینے کے ساتھ نسبت کدھر، الیہ اس کی طرف، یعنی ربی کی طرف، اے شابہ سے، ہاں جی، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ مراد ربی کے ساتھ فاعل حقیقی ہے انبات کا، یعنی قادر مختار، انبات کی نسبت کے قرینے کے ساتھ وہ انبات جو فاعل حقیقی کے لوازم مساویہ میں سے ہے، نسبت کرنی انبات کی اس کی طرف، یعنی ربی کی طرف۔ او ویکھو نا تھلے او یعنی، او جڑا یعنی وچ آکھیا جی، او یعنی اے یانونا حاذ المفہوم، یہ مفہوم مراد لیا ہے کہ ربی سے یہ مفہوم مراد ہے جی، نہ کہ لا من حیث و خصوصیات ذات تعالی، لہذا یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ دعویٰ کرنا کہ ربی جو ہے وہ ذات باری ہو گیا ہے جی، ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس سے یہ مفہوم مراد لیا، اس سے یہ مفہوم بے ربی سے مراد ذات باری ہے جی، اے مطلب آگے جی، والا غیر ہو، اے بس علامہ نے فرمایا اور اسی پر قیاس ہے غیر اس کا، یعنی اس مثال کے غیر کا، یعنی سکاکی کے نزدیک جتنی ہم نے مثالیں دیں کس کی، وہ کہہ گیا اس میں مجاز فی طرف ہے، کیا ہے
اب آگے وہ سارے سوال آئیں گے، وہ مثالیں دوبارہ لائیں گے کہ ذرا سنو بنا کے بخایا تھے کہ میں بنے ہیں جی سنیں جی، ایک وجہ تو بنا لیا، باقی ہمیں ذرا بنا کے دس. اور اسی پر ہے کہ اور اسی قیاس پر ہے غیر اس کا، یعنی اس مثال کا غیر، کیڑی انبت الربیع البقلہ کا غیر جی. اور اسی قیاس پر ہے غیر اس کا، یعنی غیر اس مثال کا. شاعر صاحب فرماندے نے پتر خلاصہ کڑیے. وحاصلہ ان یشبہ الفاعل التشبیہ ان یشبہ الفاعل المجازی بالفاعل الحقیقی فی تعلق وجود الفعل به ثم یفرد. الفاعل المجازی بالذکر وینسب الیہ شیء فی اللوازم الفاعل الحقیقی. شاعر صاحب فرماتا ہے پتر جی خلاصہ یہ ہے کہ تشبیہ دی جائے فاعل مجازی کو، جیسے منیہ والربیع کو فاعل حقیقی کے ساتھ، منیہ کو تشبیہ دی جائے کے ساتھ اور ربی کو تشبیہ دی جائے فعل کے وجود کے تعلق میں فاعل مجازی کے ساتھ. سنیں جی، فعل کے تعلق اگرچہ ایک ان دونوں کا لا وجل ایجاد، دوسرا لا اللہ کی طرف انبات کی نسبت ہے ایجاد کے اعتبار سے، ربی کی طرف نسبت ہے سبب کے اعتبار سے. سنیں ہی کہ بھئی تشبیہ دی جائے کس میں، فعل کے وجود کے تعلق پکڑنے میں، کس کے ساتھ، فاعل حقیقی بھی تو مجازی دو میں ٹھیک جے. پھر علیحدہ کیا جائے فاعل مجازی کو، لیکن درا حال ہے کہ مراد فاعل مجازی سے، اور نسبت کی جائے فاعل مجازی کی طرف ایک شے کی جو فاعل حقیقی کے، جیسا کہ اظفار کی نسبت کرنی اور انبات کی، یہ دونوں مثالوں کو لا رہے ہیں، انبات کی نسبت کرنی. کیا جی؟ اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بھائی سکاکی کے مذہب کا مطلب کیا بنا؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تشبیہ دی جائے فاعل مجازی کو فاعل حقیقی کے ساتھ، فعل کے وجود کے تعلق میں فاعل حقیقی کے ساتھ، پھر علیحدہ کیا جائے فاعل مجازی کو ذکر کے ساتھ، اور نسبت کی جائے فاعل مجازی کی طرف ایک شے کی فاعل حقیقی کے لوازم سے. یہ ہے تشبیہ جی، سکاکی کے نزدیک یہ ہے شاباش ہے. تو جو پیچھے بیان ہوا اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نسبت سبب کی طرف ہے، نسبت زمان کی طرف ہے، نسبت مکان کی طرف ہے جی. یہ جی چلو جی، اور خلاصہ اس کا یہ ہے تشبیہ دی جائے فاعل مجازی کو فاعل حقیقی کے ساتھ، فعل کے وجود کے تعلق میں فاعل حقیقی کے ساتھ، پھر علیحدہ کیا جائے فاعل مجازی کو، لیکن مراد کیا ہو سے علیحدہ کیا جائے ذکر کے ساتھ، یعنی ذکر صرف فاعل مجازی کا ہو، اور نسبت کی جائے فاعل مجازی کی طرف ایک شے کی فاعل حقیقی کے لوازم سے جی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تشبیہ دی جائے فاعل مجازی کو فاعل حقیقی کے ساتھ، فعل کے وجود کے تعلق میں فاعل مجازی کے ساتھ، فاعل حقیقی کے ساتھ، پھر علیحدہ کیا جائے فاعل مجازی کو ذکر کے ساتھ، اور نسبت کی جائے فاعل مجازی کی طرف ایک شے کی فاعل حقیقی کے لوازم سے.